بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ، سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب۔ نمبر 4، جنگ سے متعلق ہدایات۔ نمبر 5، ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہے۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 1، کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ نمبر 2، شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ نمبر 3، قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے۔ نمبر 3، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا۔ نمبر 4، مقابلے میں ناموافق امور پر صبر۔ جنگ سے متعلق ہدایات۔ نمبر 1، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ نمبر 2، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ نمبر 1، مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں۔ نمبر 2، گناہوں کی مغفرت۔ نمبر 3، رزق کریم کا وعدہ۔ سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے، ان سے براءت کا اعلان ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔